خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت ایک وقت میں 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی۔ اسلام میں مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن عورت کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ پر وقت پر پہنچ سکیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے دربار میں کچھ عورتیں آئیں اور حیرت کے ساتھ یہ پوچھنے لگیں کہ اسلام میں مرد ایک ہی وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ آزادی اسلام میں عورت کو کیوں نہ ملی؟ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ غور و فکر کے بعد سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن کوئی بھی شخص جو وہاں پر موجود تھا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، جن کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت علی کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہی سوال پیش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کمبر کو کہا کہ کمبر پانی کا برتن لے کر آؤ۔ کمبر جیسے ہی پانی کا برتن لے کر آیا تو اسے کہا کہ اسے سامنے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان 4 عورتوں سے کہا کہ اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر آئیں اور پانی سے اپنے اپنے حصے کا پانی نکالیں۔ چاروں عورتوں نے اپنے اپنے کوزے بھرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلام کمبر سے کہا کہ اس پانی کے برتن کو خالی کر کے لاؤ۔ بس خالی کر کے جیسے ہی برتن کو رکھا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تمہارے حصے کا پانی ہے وہ پھر اس برتن میں ڈال دو۔ ان عورتوں نے اپنے اپنے حصے کا پانی واپس برتن میں ڈال دیا۔ بس اتنا ہونا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب جو جو پانی تمہارے حصے میں تھا اسے ڈھونڈ کر الگ الگ اپنے پاس پھر سے رکھو۔ یہ سن کر حیرت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ عورتیں دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سارا پانی مکس ہو گیا ہے، مل گیا ہے، اب ان کی پہچان ناممکن ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے حصے کا پانی نہیں پہچان سکتی تو فرماؤ جب 4 شوہر رکھو گی تو اولاد کو کیسے پہچانو گی؟ اپنے بیٹے کو کیا بتاؤ گی کہ اس کا باپ کون ہے؟ وہ عورتیں یہ سن کر سر جھکانے لگیں اور کہنے لگیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک وقت میں 4 شادیاں کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرتی ہے اور اگر اس کے 4 شوہر ایک ہی وقت میں ہوں گے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو اس چیز کو جاننا کہ یہ بچہ کس کا ہے یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال کی۔ اس لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ جو سب چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے اس نے اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس سے زائد شادیاں کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے، لیکن عورت ایک وقت میں صرف ایک ہی شادی کر سکتی ہے اور شادی ختم ہونے کے بعد یعنی کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن درمیان میں کچھ عدت کا وقفہ ہے، اس کے بعد ہی وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، یعنی کہ اس وقفے کے درمیان اگر عورت پیگننٹ ہوتی ہے تو پتہ چل سکے کہ یہ بچہ پہلے شوہر کا ہی ہے۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آج علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کون سے ٹاپکس ہیں جو آپ ہمیں بتائیں گے، ان کے بارے میں بھی ہم ریسرچ کر کے ویڈیوز آپ کی خدمت میں شامل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے بات کر سکتا ہے اور بدلے میں یعنی کہ جواب میں اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح مخاطب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے بات کریں تو وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز انسان پر فرض کی گئی ہے، مسلمان پر فرض کی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور اس کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، اپنے بندے سے بات کرے، تو انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب کرتا ہے، ان کا نام لے کر انہیں بتاتا ہے اے ایمان والو، اے مومنو، اے اہل کتاب،
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احکامات دیتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت لازمی کریں اور نماز کو وقت پر پورا کریں، کیونکہ نماز کے حوالے سے مرنے کے بعد بھی سوال ہوگا۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کے ختم ہو جانے کے بعد انسان سے سوال ہوگا کہ اس نے زندگی میں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کے حوالے سے کہا تھا تو دن میں کیا وہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نماز کو یقینی بنائیں۔ نماز انسان کو ہر برائی سے دور کر دیتی ہے، اس طرح انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور اقوال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دن رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزارتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند حکیمانہ اقوال ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا انہیں مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ اگر کسی چیز کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو۔ معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لالچ سے روزی بڑھ نہیں جاتی، لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بات کرنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو۔ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے، تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور محنتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، یعنی کہ 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں دی۔ آپ درمیانے قد کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور رونق والا تھا۔ خیبر کی جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی، اے اللہ علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن سکتے تھے۔ ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری بھی کر لیتے تھے۔ آپ علم کا سمندر تھے۔ آپ کی علمی باتیں بے حد مشہور ہیں۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے، اور جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے 1 دینار دیا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا اور بولے، شاید تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاص لقب تھا۔ بے حد بہادر اور نڈر تھے۔ مضبوط سے مضبوط دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں اللہ کا شیر کا لقب بھی ملا۔ نہتے یا زخمی پر وار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو لٹا لیا اور اس پر وار کرنے لگے تو اس نے اپنے منہ سے تھوک دیا۔ وہ فوراً اس کے سینے سے اتر کے اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو میں اس کے لیے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور اگر میں اسے اس کی حرکت میں مجھے غصہ آ گیا اور اگر میں اسے قتل کر دیتا تو اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں نے اسے اپنی وجہ سے قتل کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے واقعات ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد سے بے حد محبت تھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے نام حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم تھے۔ محسن بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی، جن سے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح ان کے 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آنے والے وقت میں آپ کون سی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سے ٹاپکس چاہتے ہیں جن کے بارے میں ہم ویڈیوز بنائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔